السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہی ہیں عشل قرآن انسٹیٹیوٹ اور میں ہوں آپ کی ٹیچر سمن علی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر سسٹرز، کیسی ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ آج جو مسائل ہم آپس میں شیئر کریں گے وہ بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی وہ مخصوص مسائل ہیں جو خواتین سے متعلق ہیں۔ اور یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہمارے لیے سمجھنا ضروری بھی ہے، اور یہ سمجھ ہمیں کسی عالم سے پوچھتے ہوئے، ان کی کسی مرد حضرات سے پوچھتے ہوئے جا کے وہ شرم بھی محسوس ہوتی ہے، حیا بھی آتی ہے، لیکن یہ مسائل ان کا سمجھنا ہے بھی بہت ضروری۔ تو لہٰذا ان مسائل کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور جو بھی اس میں آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو تو وہ لازمی آپ میرے سے شیئر کریں۔ میں انشاءاللہ العزیز اس کوشچن کا آنسر آپ کو فراہم کروں گی، اور اپنے استاد حضرات سے پوچھ کے بھی اور علماء حضرات سے بھی، اور اگر جو بھی جہاں تک میرے علم میں بات ہوگی میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اگر اس میں مجھے پوچھنا پڑا تو میں پوچھ کے بھی آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ فراہم کروں گی۔ تو پہلا ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے جو ہمارے ڈیٹ کے یہ پیریڈز کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں ان کی مدت کے متعلق وہ ہم زیادہ تر وہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ تو اور اس کی زیادہ تر مدت ہے اس کی کوئی متعین نہیں شمار کی جاتی، حالانکہ شریعت کے لحاظ سے اس کی جو ڈیٹ کے دن ہوتے ہیں ان کی مدت وہ مقرر ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اگر کسی کی 3 دن 3 رات ہے وہ مدت ہے، تو اس کو اگر اس سے ذرا بھی وہ ایک دن بھی کم ہوگا تو وہ پھر اس کا ہم ڈیٹ کے یا پیریڈز کے دن وہ نہیں کہلائیں گے، وہ بلکہ استحاضے کے دن کہلاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کی وہ عادت وہ 10 دن 10 راتوں کی ہے، تو اب اس عورت کے اگر 10 دن 10 راتوں سے وہ کم اگر دن ہوں گے تو یا زیادہ دن ہوں گے، تو جتنے دن اوپر ہوں گے تو وہ ہم ڈیٹ کے پیریڈز کے دن میں شمار نہیں کریں گے، بلکہ اس کو بھی ہم استحاضے میں شمار کریں گے۔ استحاضہ ایک بیماری کو کہا جاتا ہے، ایسی بیماری جس میں وہ بلڈ تو آتا ہے، لیکن وہ نماز روزہ یا اس طرح کسی بھی چیز کی چھوٹ نہیں ہوتی، معاف نہیں ہوتی۔ تو وہ ان دنوں میں بھی عورت کو چاہیے کہ وہ پاکی حاصل کر کے نماز ادا کرے، بے شک جتنا بھی بلڈ آ رہا ہو، کیونکہ جو عادت کے دن ہوتے ہیں وہی وہ حیض کے دن شمار کیے جائیں گے۔ تو شریعت کے لحاظ سے ہم یہ دیکھ لیں، اب پڑھ لیتے ہیں کہ جو شریعت کے لحاظ سے جو حیض کی ڈیٹ کی پیریڈز کے دن کی جو مدت ہے وہ کم سے کم 3 دن 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ وہ 10 دن 10 راتیں ہیں۔ اب 10 دن 10 راتوں سے زائد جتنے دن بھی ہوں گے تو وہ ہم پھر سن لیں کہ وہ وہ حیض میں شمار نہیں ہوتے، وہ پیریڈز میں شمار نہیں ہوتے، بلکہ وہ وہ استحاضہ کہلاتے ہیں۔ اور استحاضے کے دنوں میں نماز معاف نہیں ہے، استحاضے کے دنوں میں روزہ معاف نہیں ہے، استحاضے کے دنوں میں اور جو ناپاکی کی وجہ سے جو چیزیں معاف ہو جاتی ہیں وہ معاف نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو 3 دن 3 راتوں سے ہے اگر کم بلڈ ہوگا تو وہ بھی وہ استحاضہ نہیں کہلاتا، بلکہ وہ حیض نہیں کہلاتا، استحاضہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں 3 مسائل ہیں۔ سب سے پہلی بات پہلا مسئلہ ہم نے یہی سمجھا کہ وہ حیض کی مدت کتنی ہے۔ حیض کی مدت کتنی ہے؟ کم سے کم جو مدت ہے وہ 3 دن 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 10 دن 10 راتیں ہیں۔ اب اس میں دوسرا مسئلہ وہ کیا ہے کہ 10 دن 3 اگر کسی عورت کو 3 دن 3 رات سے زائد خون آیا تو جتنے دن زائد ہوں گے، ٹھیک ہے، 3 دن 3 ایک عورت کی عادت ہی 3 دن 3 راتوں کی ہے، لیکن اب کسی مہینے میں اس کو وہ 3 دن سے اوپر خون آ گیا، اب کیا کہیں گے ہم کہ جتنے دن جو اوپر کے ہوئے، 1 دن آیا 1.5 دن اوپر ہوا، تو وہ جتنا ٹائم اوپر ہوگا اس کی عادت کے خلاف ہوگا، تو وہ جو اوپر کا وقت ہے وہ وہ اس کا حیض میں شمار نہیں کہلائے گا، وہ استحاضے میں شمار کہلائے گا۔ اور اس وقت میں وہ کیا کرے گی کہ وہ غسل کر کے نماز ادا کرے گی، اور اگر اس نے نماز پہلے سے یعنی کہ 3 دن سے زائد 3 دن 3 رات سے زائد خون تھا، تو اس کے جیسے بہرحال اس کے دن پورے ہو جائیں، جو عادت کے دن ہیں وہ عادت کے دن اس کے پورے ہو جائیں، تو پھر کیا کرے کہ وہ نماز کو ادا کرے۔ اب اگر پھر بھی وہ اس پاکی کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے اور وہ 1 دن اوپر اس کا ہو جاتا ہے یا 1 رات اوپر ہو جاتی ہے، تو اب وہ جو 1 دن 1 رات اس نے یا 1.5 دن یا آدھا دن جتنا بھی ٹائم اس نے اوپر گزارا، تو اس ٹائم میں جو اس کی نماز ہوگی تو اس کی یا اس کا جو اور احکامات ہیں، مطلب تو وہ کیا کرے گی، اس کی قضا ادا کرے گی،
تو اس لیے جو ہے یہ بہت ہی باریکی کے مسائل ہیں اور بہت ہی سمجھنے کے مسائل ہیں. تو امید کروں گی کہ آپ بہت ہی توجہ کے ساتھ سمجھیں گی، اور ان کو جو ہے اگر اس میں کوئی آپ کو پھر بھی جو ہے کوئی کوشچن ہو آپ کے ذہن میں تو وہ لازمی مجھ سے جو ہے وہ آپ شیئر کریں گی. ٹھیک ہے. تو اب اسی طریقے سے اب تیسرا مسئلہ کیا ہے ہمارا، کہ اگر کسی عورت کی عادت جو ہے 10 دن 10 راتوں کی ہے. پہلے تو ہم 3 دن 3 راتوں والی کی بات سمجھی نا. اب اگر کسی عورت کی 10 دن 10 راتوں کی عادت ہے، اب اگر اس کو 10 دن 10 راتوں سے اوپر کچھ بھی جو ہے تھوڑا سا ٹائم بھی، 1 دن یا 1 رات یا آدھا دن، جو جتنا بھی دن جو اس کا ٹائم اوپر ہوا، تو اب وہ جو اوپر کا وقت ہے وہ جو ہے وہ اس کا حیض نہیں کہلاتا، ڈیٹ کے دن نہیں کہلاتے، پیریڈز کے دن نہیں کہلاتے، بلکہ وہ بھی استحاضہ کے دن کہلاتے ہیں. اب جو اس میں چوتھا مسئلہ ہے کہ حیض کی مدت کے اندر سرخ، زرد، سبز، خاکی یعنی مٹیالہ، سیاہ رنگ، جو رنگ بھی آئے گا سب کا سب حیض کہلائے گا، جب تک کہ جو ہم نے جو اندر پیڈ رکھا ہے وہ بالکل سفید اور صاف نہ آئے، تو اس وقت جو ہے اس وقت تک ہم کیا کہیں گے کہ حیض سے پاک نہیں ہوئی. یعنی کہ حیض کے دنوں میں جو بھی کلر ہو، بلڈ کا کوئی بھی کلر ہے، جو اگر اس کی عادت کے دنوں کے اندر جو ہے جو بھی کلر جس بھی کلر کا ہے، تو وہ کہلائے گا، اور پیریڈس کے دن ہی کہلائیں گے. پیریڈس کے دن پیریڈس سے کب پاک ہوگی، کہ جب وہ بالکل جو ہے وہ عادت کے دنوں میں جو ہے اس کی عادت پوری ہو گئی، اور اب جو ہے اس نے اندر کپڑا رکھا تھا یا اس نے پیڈ رکھا تھا وہ بالکل نیٹلی کلین جو ہے وہ صاف رہا، تو پھر ہم کیا سمجھیں گے کہ وہ پاک ہو گئی، اور اب اس کو جو ہے غسل کرنا چاہیے، اور غسل کر کے جو ہے نماز ادا کرنی چاہیے. اب اگر اس کی عادت کے دنوں کے بعد بھی جو ہے وہ 1 دن یا آدھا دن اس کو بلڈ آتا ہے، تو وہ 1 دن اور آدھا دن جو اس کی عادت کے خلاف ہوا، تو وہ کیا کہلائے گا، وہ استحاضہ کہلائے گا. وہ کیا کہلائے گا، وہ استحاضہ کہلائے گا. اب اس میں ایک 5واں مسئلہ یہ ہے کہ 9 برس سے پہلے اور 55 برس کے بعد، ٹھیک ہے، کیا ہے، 9 برس سے پہلے اور 55 برس کے بعد جو ہے کسی کو بھی حیض نہیں آتا، کسی کو بھی ڈیٹ کے دن نہیں آتے. کسی بچی کی 9 سال عمر ہے، تو 9 سال کی عمر سے پہلے ہی جو ہے اس کو اگر وہ بلڈ آ گیا ہے، تو اب کیا کہیں گے ہم کہ یہ جو ہے وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے، اس کو کوئی بیماری ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جب عورت 55 سال کی ہو جاتی ہے، تو 55 سال کے بعد جو ہے کسی عورت کو حیض کے خون نہیں آتا. اگر اس کو ان دنوں میں بھی ہے جو ہے 55 سال کے بعد بھی اگر اس کو کوئی خون آتا ہے، تو وہ کیا کہلائے گا، وہ ہم اس کو حیض نہیں کہیں گے، یا اس کو ہم جو ہے پیریڈس کے دن نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس کو استحاضہ کہیں گے کہ یہ بیماری کا خون ہے. اب یہ ایک بیماری ہے، اس میں جو ہے بالکل بھی نماز معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی میں جو ہے کیا ہے کہ چھٹا جو ہے ہمارا جو ہے وہ مسئلہ ہے، وہ کیا ہے کہ کسی کو ہمیشہ 3 دن یا 4 دن خون آتا تھا، پھر کسی مہینے میں زیادہ آیا لیکن 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، تو وہ سب حیض ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں چھٹا مسئلہ ہم کیا، یہ بہت ہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ بہت ہی سمجھنے کے مسائل ہیں. یہ کہ ہے کہ اگر کسی کو ہمیشہ ایک عورت کی عادت ہے کہ اس کو ہمیشہ صرف 3 دن یا 4 دن خون آتا تھا، اب اگر جو ہے اس کی کوئی ایسا مہینہ آیا کہ اس کو جو ہے پھر کسی مہینے میں زیادہ دن ہو گئے نا، زیادہ دن خون آیا، اب اگر اس کو 10 دن جو ہے 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، تو وہ سب حیض ہے. اور 3 دن یا 4 دن خون آتا تھا، پھر کسی مہینے میں زیادہ آیا، تو کیا کہیں گے ہم کہ لیکن 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، تو وہ سب کیا ہے، حیض ہے. اور اگر 10 دن سے بھی بڑھ گیا، تو پھر جتنے دن پہلے سے عادت کے ہیں اتنا تو حیض ہے، باقی سب کیا ہے، استحاضہ ہے. اب یہ دیکھیں کتنی سمجھنے کی بات ہے. اب کسی عورت کو، کسی لڑکی کو 3 دن صرف جو ہے وہ 3 دن کی عادت تھی، 3 دن 3 راتوں کی عادت تھی. اب کوئی ایسا مہینہ آیا کہ اس میں اس کو 3 دن 3 راتوں سے زائد جو ہے وہ خون آیا، لیکن اگر پھر اب وہ انتظار کرے، دیکھے گی، مطلب کہ نماز تو ادا کرے گی، لیکن اگر اس کے 10 دن تک جو ہے وہ 10 دن تک وہ پاک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. 10 دن تک اگر وہ اس کے جو ہے پاکی کے وہ اسی طرح بلڈ آتا رہتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کی عادت بدل گئی ہے، اور اب اس کی عادت جو ہے 10 دن ہو گئی ہے.
کیا ہو اس کی عادت بدل گئی ہے اور اس کی عادت کتنی ہے 10 دن ہو گیا. لیکن اگر 10 دن سے بھی اوپر بڑھ جاتے ہیں 10 دن سے بھی اوپر بڑھ جاتے ہیں تو پھر کیا کہیں گے ہم کہ جو سا نہیں اب یہ جو سا ہے وہ جو اس کی جو پہلے عادت تھی 3 دن 3 رات کی وہی اس کی عادت ہے. اور اب جو 3 دن 3 رات سے اوپر کے جو دن تھے وہ سارے کے سارے استحاضے کے دن کہلائیں گے. اور وہ اس کی عادت وہ جو 3 دن 3 رات کی تھی وہ جو سے ہم اس کو حیض کے دن صرف وہ 3 دن اور 3 راتیں ہی کہلائیں گے. اور باقی کے دن جو سے وہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے استحاضہ کہلائیں گے. اور وہ جو سا اتنے دنوں کی جو سی ہے وہ ساری نمازیں کیا کرے گی ان کی قضا کو ادا کرے گی. ٹھیک ہے. تو یہ آج ہم نے 6 مسائل کو آپس میں جو سا ہے وہ شیئر کیا. تو انشاءاللہ اگر آپ کے ذہن میں اس کے متعلق کوئی کوشچن ہو آنسر ہو یا کوئی کچھ بھی آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو وہ آپ مجھ سے لازمی شیئر کریں. انشاءاللہ جو سا ہے میں پوری کوشش کروں گی شریعت کی روشنی میں جو سا ہے اس کا آنسر دینے کی اور اپنے استاذہ حضرات سے پوچھ کے آپ کو جو سا اس کا آنسر فراہم کرنے کی یا جتنا میرے علم میں ہوا تو وہ بھی انشاءاللہ جو سا آپ کو لازمی اس کا آنسر فراہم کیا جائے گا. تو ملیں گے انشاءاللہ عزیز اگلے مسائل کے ساتھ اور اگلے جو سا ہے لیسن کے ساتھ. تو اس وقت کے لیے انشاءاللہ عزیز اللہ حافظ فی امان اللہ.